نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک تمہارے نام معاشر نام مجھ پر پیش کی جاتی ہے، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، عزت ہمارے معاشرتی رویوں کی ایک اہم ترین یا شاید میں کہہ سکتا ہوں کہ اولین بنیاد ہے۔ اپنی زندگی کے اکثر فیصلے عزت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر لوگ صرف نام بچانے کی عزت محفوظ کر لینے کے چکر میں لاکھوں روپے کا قرض چڑھا لیتے ہیں۔ اب تو گھر میں جنازے ہو جائے اس وقت بھی اہل خانہ کو سوچ سمجھ کے معاملات کرنے پڑتے ہیں کہ کہیں عزت پر حد نہ آ جائے۔ کپڑوں کی خریداری ہو یا جوتوں کا انتخاب، گھر کا نقشہ بنانا ہو یا گاڑی کی خریداری، گھر میں چھوٹا موٹا فنکشن ہو یا کوئی بڑی تقریب، اگر ہمارے بہت سارے مسئلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے یہاں آج لوگ فنکشن یعنی لوگوں کے سامنے عزت خراب ہونے کا خوف یہ ہوتا ہے، ان کے آنے پر کھڑے ہو کر سلام نہ کیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ فنکشن وغیرہ ہو بھرپور اہتمام کے ساتھ دعوت نہ دی جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اچھی کرسی بیٹھنے کے لیے بہترین جگہ فراہم نہ کی جائے جا سکے، گھر آنے پر اچھا کھانا اچھی مہمان نوازی نہ کر پائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ نام کے ساتھ القاب نہ لگائیں تو برا مان جاتے ہیں۔ اگر فیملی میں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کے عزت افزائی کا اچھا خاصا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی تقریب وغیرہ ہو تو بندہ کافی مشکل میں بھی آ جاتا ہے۔ سب مہمان ایک طرف، وہ دو چار ایک طرف، ساری مصروفیات چھوڑ کر ان کی عزت کا دھیان رکھنا پڑتا ہے، ورنہ ساری تقریب خراب کر دیتے ہیں۔ خیر، اپنی عزت نفس کی ہمیں حفاظت کرنی بھی چاہیے، البتہ عزت کو بنیاد بنا کر جو ہم اپنی زندگی کے فیصلے کرتے ہیں۔ عزت کی طرف جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پھر عزت کمانے کے لیے ہم بعض دفعہ پوری زندگی لگا دیتے ہیں۔ عزت کیا ہے؟ عزت اصل میں ملتی کہاں سے ہے، کیسے ملتی ہے، یہ آج ہمارا موضوع ہے۔ آیت کریمہ کا ایک حصہ ہم نے سنا اللہ پاک نے فرمایا، من کان یرید العزت من کان یرید العزت، جو عزت کا طلبگار ہو، یعنی جو عزت کا طلبگار ہے، چاہیے وہ عزت دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، اسے وہ عزت اچھے لباس سے نہیں ملے گی، اچھی گاڑی اچھے گھر سے نہیں ملے گی، مال و دولت سے نہیں ملے گی، مقام و مرتبے اور منصب سے نہیں ملے گی۔ جو عزت کا طلبگار ہے وہ جان لے فللہ العزت جمیعا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ دیکھیے، ہمیں جب کوئی چیز چاہیے ہو تو وہاں سے لیتے ہیں نہ جہاں سے ملتی ہو۔ مثلا دوائی چاہیے تو میڈیکل اسٹور پر جاتے ہیں، روزمرہ استعمال کی اشیاء چاہیے تو اگر
سی کی دکان پر جاتے ہیں، کپڑے خریدنے ہوں تو کپڑے کی مارکیٹ پہنچتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی عزت چاہیے تو اس کے لیے مال و دولت کے پیچھے مت بھاگے، وہاں سے عزت نہیں ملتی۔ عزت چاہیے تو عہدے اور منصب کے پیچھے مت بھاگو، عزت چاہیے تو اس کے لیے کچھ اچھے القاب رشتے داروں کے اہتمامات وغیرہ کے پیچھے مت پڑو، جگہ جگہ بھی مت مانتے پھرو کہ فلاں نے میری عزت نہیں کی، فلاں نے مجھ سے کھڑے ہو کر سلام نہیں کیا۔ فرمایا عزت ساری کی ساری اللہ پاک کے ہاں ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی شرف و عزت و بزرگی عطا فرمانے والا ہے۔ عزت چاہتے ہو تو اسی رب الرحمان دربار پر سر جھکا دو، اللہ پاک عزتوں کے معراج پر پہنچا دے گا۔ بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے، بار بار پڑھی جاتی ہے، پڑھنی چاہیے، سمجھ کر پڑھنی چاہیے۔ غیر مسلم جو تھے وہ اپنے مال و دولت تاج و تخت و حکومت پر بھروسہ کرتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ یہ تھوڑے سے مسلمان ہمارا کیا بگاڑ دیں گے، تاج و تخت و حکومت ہمارے پاس ہے، دنیا میں عزت و وہاں تو سب ہماری ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا لوگ ہے، ہمارا ہی ہر طرف دبدبا ہے، ہم بس کون کر سکتا ہے۔ اللہ آپ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا یوں عرض کرو سبحان اللہ، اپنی تعریف اللہ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے کروائی ہے۔ مولانا حسن نظر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کوئی کہہ کر اپنی بات بھی لفظ سے کرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند ہے۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز وتنزع الملک ممن تشاء، اے اللہ مالک کے مالک تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ سلطنت ہو یا حکومت، تاج و تخت ہو یا بڑے عہدے، سب کا مالک بلکہ دنیا کے ذرے ذرے کا مالک اللہ پاک ہے۔ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں گزاری، کیسا کیسا مضبوط نظام تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سلطنت بھی کبھی ختم ہو سکتی ہے۔ عزت و سلطنت کا مالک اللہ پاک ہے۔ جب اللہ پاک نے جہاں سلطنتیں تباہ و برباد ہو کر پناہ کے گھاٹ اتار دیے، ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑی عزت کرتا تھا، بڑی سلطنت تھی، نوکر چاکر فوج خزانے سب کچھ تھے۔ تو آپ سے ایسا ہوا کہ بادشاہ کے محل کے سامنے ہی ایک بڑھیا کی جھوپڑی سی چھوٹی سی جھوپڑی تھی، وہ جگہ اس بڑھیا کی ملکیت میں تھی۔ ظاہر عالیشان محل کے قریب ہی چھوٹی سی جھوپڑی بری لگتی ہے، محل کی شان و شوکت میں فرق آتا تھا۔ بادشاہ نے بڑھیا کو کہا کہ اپنی یہ زمین مجھے فروخت کر دو، مگر بڑھیا نے مانی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑھیا کسی کام سے جنگل کی طرف گئی کہ بادشاہ نے سپاہی بھیجے اور اس کی جھوپڑی کو تباہ کر دیا۔ بڑھیا واپس آئے تو اپنا گھر گرا پڑا دیکھا۔ اب بڑھیا نے کچھ نہیں کہا، نہ بادشاہ کو گالیاں دی، نہ کسی کے دروازے پر جا کر کوئی چلائی، بس آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی اے اللہ اگر میں یہاں موجود نہیں تھی تو دیکھ ہی رہا تھا۔ اے مالک و کریم، سب بادشاہوں کے بادشاہ اس ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا۔ بس بڑھیا کی اس فریاد کی دیر تھی کہ اسی وقت زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل مٹی میں گر گیا۔ تو فرمایا تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مزید فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور
دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام بنائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا عزت بھی اللہ پاک دیتا ہے، ذلت کسی کو ملتی ہے تو وہ بھی اللہ پاک ہی کی جانب سے آتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَاتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً يَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةٌ، ترجمہ اور اللہ کے سوا اور خدا بنا کے لیے وہ انہیں زور دے، یعنی کہ مسلم مکہ کے مشرکین جو تھے وہ اللہ پاک کو چھوڑ کر باطل اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، کیوں کرتے تھے؟ فرمایا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةٌ، کہ وہ انہیں زور دے، یعنی وہ عزت کی طرف میں اتنے سارے جھوٹوں کے سامنے سر جھکایا کرتے تھے، مگر کیا انہیں عزت مل سکی؟ نہیں۔ یعنی بندے کے آگے سر جھکانے، جھک کر سلامیوں دینے سے عزت نہیں ملتی، ایک سجدہ اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کے حضور کیا جاتا ہے اور عزتوں کے معیار تک پہنچا دیتا ہے۔ مکہ کے غیر مسلموں نے سینکڑوں جھوٹے خداؤں کے سامنے سجدے کیے، اپنے ماتھے گھسائے، ان پتھر کے مجسموں کی وجہ سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، مستعمروں کی جسارت کی، مسلمانوں پر ظلم ڈھائے، یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ آگے کیا ہوا؟ عزت ملی؟ نہیں۔ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب سب ذلت اٹھا کر موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے ابو لہب جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کیا کرتا تھا، معاذ اللہ جس پر پتھر برسایا کرتا تھا، اسے بہت بری بیماری لگی، اتنی سخت بیماری تھی کہ اس کے بدن سے بدبو اٹھتی تھی، آگے کسی بیماری پر کڑیاں رگڑ کر مر گیا۔ اس کے اپنے ساتھ سگے بیٹے اس کے قریب آنے کی ہمت نہ کرتے تھے، کئی دن تک اس کی لاش وہی پڑی سڑی رہی۔ آخر جب بدبو پھیلنے لگی تو لوگوں نے تعلق کے ڈر سے ایک گڑھے میں لاش رکھوا کر اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ اللہ آپ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنكَ لَوْمُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور تم اتنی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افعال جو آپ کی گستاخیاں کرتے ہیں، جو جملے رستے ہیں، آپ کی ذات پاک کے مطلق نازیہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی یہ باتیں آپ کو غم میں مبتلا نہ کریں، کیونکہ ان العزت للہ جمیعا، تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ بے شک عزت ساری اللہ پاک کا کمال ہے۔ یہ کفار ذلیل خوار ہو جائیں گے، آپ کی عزتوں کے پرچم پہلے ہی انتہائی بلند ہے اور بلند ہو جائیں گے۔ روایت ہے فتح مکہ کے موقع پر وہ جہاں سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، وہ گلیاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، وہ گھر محلے جہاں مسلمانوں کا جینا دشوار کیا ہو گیا تھا، ہجری یعنی ہجرت مدینہ سے 9 سال بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان گلیوں کے محلوں اس کے مکہ میں فتح بن کر تشریف لائے۔ اس پاکستان شہر کو فضل و شرف سے بات ہی کر دیا، کعبہ مبارک جسے زمانہ جہالیت میں شرک سے آلودہ کر دیا تھا، ایک بار پھر اسے مرکز تحریر بنا دیا گیا۔ اس موقع پر مکہ کے بڑے بڑے سردار موجود تھے، یوں کہہ لیجیے کہ سارے مکے والوں کی نگاہیں ہی پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب لگی ہوئی تھی۔ اتنے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سچے عاشق
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو شرف و عظمت بخشی جو اس سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی تھی نہ اب کے بعد کسی کو نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، آج کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بلکہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ سبحان اللہ، کیا شان کریم ہے کہ وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جنہیں اس کے شہر مکہ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا تھا، جنہیں اسی مکہ شریف میں تپتی ریت پر لٹا کر اوپر بھاری پتھر رکھ دیے جاتے تھے، جن پر مکے کی گلیوں میں پتھر برسائے جاتے تھے، وہی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آج کعبے کی چھت پر چڑھ چکے ہیں۔ یہ گویا تمام سردار مکہ کو ایک خاموش پیغام تھا کہ ایک غیر مسلم سردار دیکھ لو، عزت اللہ پاک کی ہاتھ میں ہے۔ یہ غلامی، یہ آزادی، حقیقی علومی کا فرق یہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت میں سب اللہ پاک کے بندے ہیں۔ سبھی حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ عزتوں کا معیار رنگ و نسل نہیں بلکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبولیت ہے۔ جو اللہ پاک کی بارگاہ کا مقبول ہو، جو دامن مصطفیٰ سے لگانا ہو گیا، جس کی حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ جو دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ جائے، چاہے نسل کے اعتبار سے بخشی ہو کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول سے ایسی عزت سے نوازتے ہیں۔ ایک بڑے بڑے سردار بھی ان کو عظمت کی ٹوپی سنبھال کر چہرے اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کعبے کی چھت پر چڑھے، اذان پڑھنا شروع کی۔ روایت کے الفاظ سے جب آپ اذان پڑھتے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے تو آپ نے آواز مزید اونچی کر دی۔ روایت کے الفاظ یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جتنا زور لگا سکتے تھے، جتنی اونچی آواز میں پڑھ سکتے تھے، اتنا زور لگا کر پڑھے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو جہل کی بیٹی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، انہوں نے جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ سادے کی چھت سے پورے مکے کی اونچا ہوا سنا، بولے میری جان کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے عزتوں کا معیار، یہ ہے عزت کا عظم کے ارتفاع۔ عزت کا مالک اللہ پاک ہے، جسے عزت ملتی ہے اللہ پاک کی جناب سے ملتی ہے۔ ایک وضاحت سن لیجیے، العمری یعنی میری جان کی قسم عرب کا محاورہ، یہ لوگ عموماً اسی طرح بولتے تھے۔ حضرت جویریہ چونکہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھی، اس لیے انہیں مسئلہ معلوم نہیں تھا، ورنہ اللہ پاک کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا مجھے میرے بچوں کی قسم، ماں کی قسم، میری سر کی قسم، میری سر کی قسم، یہ سب انداز ناجائز ہے۔ سنور الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم